بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم سامعین، قرآن کریم کے 25ویں اور 26ویں پارے کی منتخب آیات کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 25ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں ایک بات بتائی گئی. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور دنیا میں جتنے پیڑ ہیں، جتنے پھل فروٹ ہیں، کس پیڑ میں سے کتنا پھل نکلے گا یہ اللہ کو معلوم. وما تحمل من انثى، اور دنیا میں جتنی مادہ ہیں، یہاں صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جتنی مادہ ہیں، جتنے فیمیلز ہیں، وہ مادہ اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو کتنے دن تک رکھے گی. ولا تضع، اور کیا جنم دے گی، الا بعلمہ، اللہ کو پتہ ہے. اگر کوئی اور ہے ایسا جس کے علم اور جس کی نالج کا یہ حال ہو تو ٹھیک ہے، اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرو. لیکن اگر اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو قیامت کے بارے میں پتہ ہو، جس کو دنیا کے سارے پیڑ کے اندر جتنے پودے نکلنے والے ان کا علم ہو، جس کو دنیا کے اندر جتنی مادائیں ہیں وہ مادائیں اپنے پیٹ میں کیا رکھتی ہیں اور کیا جنم دیتی ہیں یہ پتہ ہو، اگر یہ صرف اللہ کو پتہ ہے تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی دکھائیں گے اور تمہارے اپنے ذات کے اندر بھی دکھائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اپنی نشانیاں کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور خود تمہاری ذات کے اندر، تمہاری اپنے جسم کے اندر، اپنے اندر بہت ساری نشانیاں. انسان صرف اپنے اوپر غور کرے. انسان سر سے لے کے پیر تک پورا ایک کمپیوٹر ہے. اس کا دماغ کیسے کام کر رہا ہے، اس کا دل کیسے کام کر رہا ہے، اس کے بدن کے اعضاء کیسے کام کر رہے ہیں، وہ سانسیں کیسے لے رہا ہے، اس کا دل دھڑک کیسے رہا ہے. انسان صرف اپنے اوپر غور کرے تو اپنے کریٹر کو پہچان لے گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں تم کو کائنات کے اندر بھی دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور خود تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ هو الحق، یہاں تک کہ تمہارے سامنے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے. انسان صرف اپنی ذات پر غور کر لے، اپنے اوپر غور کر لے، کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ اللہ نے کسی کو غریب اور کسی کو امیر کیوں بنایا؟ اللہ سب کو برابر سے روزی کیوں نہیں دے دیتا؟ سب امیر ہو جاتے، سب کے پاس اچھا مکان ہو جاتا، سب کروڑ پتی ہو جاتے تو کیا حرج تھا؟ اللہ نے جواب دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے اوپر روزی کو کشادہ کر دیتا، سارے بندے اگر امیر ہو جاتے، دولت مند ہو جاتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بہت فساد مچاتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو ایک مقدار میں جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. سب امیر ہوتے تو کون مزدوری کرتا بھائی؟ کوئی مزدوری نہ کرتا. ہر انسان دوسرے سے مزدوری کروانا چاہتا. سماج میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مزدور بنایا ہے تو کسی کو مزدوری دینے والا بنایا ہے. 'وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے اوپر روزی کو کشادہ کر دیتا، سارے بندے اگر امیر ہو جاتے، دولت مند ہو جاتے، سب کروڑ پتی ہو جاتے تو کیا حرج تھا؟ اللہ نے جواب دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو ایک مقدار میں جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. سب امیر ہوتے
کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ وہ مکان بنوا رہا ہے، تو کسی کو ایسا بنائے کہ وہ مکان بنا رہا ہے۔ تو روزی روٹی میں اللہ اگر سب کو برابر کر دیتا تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے کہ یہاں ایک کسان ہے جو کھیتی کرتا ہے اور ہم کھاتے ہیں۔ اگر سب اس لیول پر ہوتے کہ سب کو کھانا ہے، کوئی کھیتی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اناج کہاں سے پیدا ہوتا؟ تو اللہ نے کہا ہم نے روزی روٹی کو ایک مقدار میں اتارا ہے اور جس کو چاہتے ہیں ہم روزی دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بچہ بیمار ہے، بیوی ناراض ہے، فیملی پرابلم ہے، گھر کے اندر مسئلے مسائل ہیں، آپ غور کیجئے تو کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی گھر پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اپنی بیوی کے اخلاق پر اس کا اثر پاتا ہوں، اپنی سواری پر اس کا اثر پاتا ہوں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت ساری تمہاری خطاؤں کو، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی پکڑ کرے گا تو زمین پر کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو مصیبتیں جب آئیں تو انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ مجھ سے کہاں چوک ہو رہی ہے، کہاں گناہ ہو رہا ہے، کہاں نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ بتائے گا کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو بیٹی ہو رہی ہے اللہ دے رہا ہے، کسی کو بیٹا ہو رہا ہے اللہ دے رہا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، لڑکا لڑکی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد بنا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اولاد دینے کی درگاہیں درجنوں ہیں بھائی۔ گلبرگہ شریف میں ایک مزار ہے خواجہ بندہ نواز کی بیٹی کا، یا ان کے غالباً بیٹی کا ہی ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ جس کو اولاد نہیں ہوتی یہاں آ کر کے دیسی گھی چڑھا دے اولاد ہو جائے گی۔ تو قرآن کی آیت کا تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ سے مانگو جس سے زکریا نے اولاد مانگی تھی بڑھاپے، جس سے ابراہیم نے اولاد مانگی تھی بڑھاپے، اور سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، کیونکہ مکہ والے بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیٹی کو پیدا ہونے پر زندہ زمین میں گاڑنے کا رواج تھا بہت سارے قبائل میں۔ اللہ نے سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ بیٹے کا ذکر بعد میں کیا، بیٹی کا ذکر پہلے کیا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر پہلوٹھی کی اولاد، پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو یہ برکت کی علامت ہے، برکت کی نشانی، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے بیٹی سے اسٹارٹ کیا۔ اگر آپ کی پہلی اولاد بیٹی ہے تو یہ اچھی بات ہے، برکت کی نشانی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیٹی سے شروعات کی۔ اس کے بعد عورت کی ایک کمزوری بتائی گئی۔ مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا، اگر فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں تو تم کو بیٹی پسند کیوں نہیں ہے؟ تم تو بیٹی کو مار ڈالتے ہو، بیٹی کو منحوس سمجھتے ہو۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہا کہ تم اللہ کے فرشتوں کو ان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، ان عورتوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ جو ہمیشہ زیورات میں پلتی اور بڑھتی۔ دیکھیے بچے بچپن سے ہی آپ دیکھیے لڑکے اور لڑکیوں کے شوق میں فرق ہوتا ہے۔ لڑکوں کو مار دھاڑ والے کھیل پسند ہے، ایکشن کے گیم پسند ہے، بندوق پسند ہے، اور لڑکیوں کو زیورات پسند ہے، زینت کی چیزیں پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا مزاج دیا ہے کہ اسے سجنا سنورنا پسند ہے، وہ زیورات میں پلی بڑی ہے۔ اور دوسری عورت کی کمزوری کیا ہے؟ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ جھگڑے میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت صحیح ہے مگر وہ
رونے لگتی ہے، ایموشنل باتیں کرنے لگتی ہے، کبھی کبھی بدتمیزی کرنے لگتی ہے، اپنی بات کو دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ رکھنا، یہ ساری عورتوں کی بات نہیں لیکن زیادہ تر عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو اپنی بات کو صحیح طریقے سے رکھ نہیں پاتی. یہ عورت کے اندر ایک کمزوری ہے. اللہ نے کہا تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہہ رہے ہو. فرشتے تو اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جو معصوم ہے، اور تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہہ رہے ہو. ارے عورت تو ایسی ہے کہ وہ زیورات اس کو پسند ہے، فرشتوں کو تھوڑی زیورات پسند ہے. اور عورت تو ایسی ہے کہ جو جھگڑا کرتی ہے تو اپنی بات کو صحیح طریقے سے کلیئرلی بول بھی نہیں پاتی. اس کے بعد مکہ والوں کی ایک ڈیمانڈ کا ذکر کیا. مکہ والوں نے اللہ کے رسول پر اعتراض کیا کہ اللہ نے آپ کو نبی کیوں بنایا؟ اللہ نے ولید ابن عقبہ کو کیوں نہیں بنایا جو مکے کا بہت بڑا سردار ہے؟ اللہ نے طائف کے کسی سردار کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا؟ اللہ کو نبی بنانا تھا کسی بڑے آدمی کو جو سردار ہوتا، جس کی بات میں پاورفل ہوتا، اس کو اللہ نبی بناتا. تم کو کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ. تو اب تم طے کرو گے کہ اللہ کو کس کو نبی بنانا چاہیے اور کس کو نہیں بنانا چاہیے. تم بٹوارا کرو گے اللہ کی رحمت کا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. کہا ارے یہ تو نبوت ہے، یہ تو رسالت ہے. ہم نے روزی روٹی بھی اپنے حساب سے بانٹی ہے. کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مالک بنایا ہے، کسی کو نوکر بنایا ہے، کسی کو باس بنایا ہے، کسی کو سرونٹ بنایا ہے. تو جب ہم نے روزی روٹی اپنے حساب سے بانٹی ہے جو کہ دنیا کی چیز ہے، تو ہم نبوت تمہارے حساب سے بانٹیں گے. تم جس کو کہو گے اس کو نبی بنا دیں گے؟ نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ نبوت 100% وہبی چیز ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. نبوت کسبی چیز نہیں ہے. کوئی اپنے ٹیلنٹ سے نبی نہیں بن سکتا. دنیا میں جتنے نبی آئے اپنے ٹیلنٹ سے نبی نہیں، اللہ نے ان کو چنا تھا نبوت کے. بھئی دنیا میں کوئی عالم بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، تو اس کا تعلق انسان کی فطرت سے نہیں کیونکہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھا. ٹیلنٹ سے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا. مگر نبوت ٹیلنٹ سے نہیں ملتی. نبوت اللہ کے سلیکشن سے ملتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے. تو تمہارے کہنے سے ہم جس کو چاہے اس کو نبی نہیں بنا سکتے. اس کے بعد فرعون کا ذکر کیا. فرعون کو اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. فرعون نے اپنی قوم کو پکارا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. اور یہ دیکھو بڑی بڑی ندیاں، یہ دجلہ کی ندی میرے نیچے بہہ رہی ہے، یہ دریائے نیل میرے نیچے بہہ رہا ہے، یہ دریائے قلزم میرے نیچے بہہ رہا ہے. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. دیکھو میری حکومت میں کتنی بڑی بڑی ندیاں بہہ رہی. افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین. میں بہتر ہوں یا موسیٰ جو حقیر آدمی ہے، معمولی آدمی؟ میں تو مصر کا بادشاہ ہوں. میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے موسیٰ؟ ولا یکاد یبین. اور موسیٰ جب بولتے ہیں تو اپنی بات کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاتے. ان کی زبان میں لکنت ہے، ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے. وہ جب بولتے ہیں تو لڑکھڑا کے بولتے ہیں. کہا جب موسیٰ جو بات نہیں کر سکتا ڈھنگ سے، وہ مجھ سے بہتر ہے کیا؟ میں تو مصر کا بادشاہ ہوں اور میرے نیچے نہریں جا رہی. جانتے ہو اللہ نے فرعون کے تکبر کو کیسے توڑا؟ فرعون کو اپنی ندیوں پر ناز تھا، اللہ نے ندی میں ڈبو ڈبو کر کے مار دیا. اور جس موسیٰ کا مذاق اڑایا فرعون نے کہ یہ تو اپنی بات صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا، اللہ نے اس موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی. دنیا جس موسیٰ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ موسیٰ تم تو اپنی بات صحیح ڈھنگ سے رکھ نہیں سکتے، اللہ نے اس موسیٰ کو یہ مقام دیا، اسے کلیم اللہ بنا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی پانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں نے اسی پانی کے اندر ان کو صندوق میں رکھ کر کے ڈالا، لیکن اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا. اور اسی پانی میں فرعون گیا تو ڈوب گیا. پانی وہی ہے، ایک ڈوب گیا ایک بچ گیا.
کیونکہ اللہ نے جس کو ڈبانا چاہا اس کو ڈبا دیا، جس کو بچانا چاہا اس کو بچا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اسباب سے تو چلتی ہے مگر اسباب میں اثر ڈالنے والا اللہ ہے۔ ہم ڈاکٹر کیا جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے، ہم دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں، مگر دوا کے اندر ہمیں ٹھیک کرنے کا اثر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے دوا کھاتے رہیں، انجیکشن لیتے رہیں، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اذہب الباس رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار تو اس کی تکلیف کو دور کر دے، وشف انت الشافی، اور اے شفا دینے والے تو اس کو شفا دے دے، لا شفاء الا شفاء، تیرے سوا کسی اور کے پاس شفا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، اس کو ایسی شفا دے دے کہ کوئی بیماری اس کے اندر باقی نہ بچے۔ تو کبھی اس غلط فہمی میں مت رہیے گا ڈاکٹر نے مجھ کو ٹھیک کر دیا، دوا سے میں ٹھیک ہو گیا، نہیں، دوا کے اندر اثر ڈالنے والا اللہ ہے۔ تو دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے مگر اللہ چاہے گا تو اسباب بھی کام نہیں کریں۔ آگ کا کام جلانا ہے، ہم تھوڑی سی بھی آگ میں انگلی ڈالیں گے ہماری انگلی جل جائے، مگر موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا گیا، آگ ان کے بدن کا ایک رونقا نہیں جلا سکی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دوست دوست کے کام نہیں آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اخلاء مطلب سمجھتے ہیں، خلیل کی جمع ہے۔ دنیا میں جب کوئی بہت گہرا دوست ہوتا ہے اس کو خلیل بولتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا دو جسم ایک جان، ایسی دوستی اگر ہو اس کو خلیل بولتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو جگری دوست ہے، جو خلیل ہے آپ کا، وہ قیامت کے دن آپ کا دشمن بن جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست دوست کا دشمن بن جائے گا۔ الا المتقین، ہاں جو متقی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، وہ وہاں بھی دوستی نبھائیں گے، متقی کے کام آئے گا۔ مگر یہ گٹکھا والی دوستی، سگریٹ والی دوستی، چائے والی دوستی، یہ ٹائم پاس والی دوستی، یہ ساتھ میں فلمیں دیکھنے والی دوستی، یہ ساتھ میں گپے لڑانے والی دوستی، یہ گھومنے پھرنے والی دوستی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن یہ دوستی دشمنی میں چینج ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اچھے دوستوں سے نواز دے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا عذاب ان کو دیا جائے گا، تو جانتے ہو جہنمی جہنم کے داروغہ سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم کو مار ڈال دیں۔ اتنا پریشان ہو جائیں گے جہنم کے عذاب سے کہ وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہہ دو ہمارا کام تمام کر۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی مالک سے کہیں گے، مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اے جہنم کے انچارج، اپنے رب سے کہہ دے لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، یہ بار بار ہمیں تڑپا کے نہ مارے۔ قال انکم ماکثون، تو جہنم کا انچارج بولے گا نہیں، تمہیں جہنم میں موت نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، تمہاری چمڑی جلے گی، تمہیں تکلیف ہوگی، مگر پھر اللہ دوبارہ تمہاری نئی چمڑی دے دے گا، نئی اسکن دے دے گا۔ ابھی کل ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ انسان کی باڈی میں اسکن جو ہوتی ہے سب سے سینسٹیو اسکن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسکن کو جلائے گا۔ تکلیف سب سے زیادہ اسکن جب جلتی ہے تب ہوتی ہے، اور اسکن جب ایک بار جلے گی تو سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، جب ان کی چمڑی جل جائے گی ہم دوبارہ نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ پھر سے جلنے کی تکلیف ان کو ہو، پھر سے سینس ہو، پھر سے احساس ہو، جلنے کی فیلنگ ہو، جلنے کا احساس ہو۔ اس کے بعد 26واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 26ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مطالبہ کیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اے نبی اللہ کے سوا تم جن سے کہو تم جن کو پکارتے ہو، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ زمین کے اندر کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے؟
تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو ان سے پوچھو کیا زمین کو بنانے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی سپورٹ کیا ہے؟ آسمان کو پیدا کرنے میں کوئی سپورٹ کیا ہے؟ کوئی پارٹنرشپ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تمہارے اوپر اگر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہے تو کتاب لا کے دکھا دو، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا تمہارے پاس کوئی سچی روایت ہے، کوئی ایسی روایت ہے جس کی بنیاد علم کے اوپر ہے تو ایسی روایت لے کے چلے آؤ۔ بھائی دنیا میں دو ہی دلیل ہوتی ہے، ایک عقلی دلیل ہوتی ہے، ایک نقلی دلیل ہوتی ہے، ایک لاجیکل دلیل ہوتی ہے اور ایک کتابی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا یا تو تم لاجیکل دلیل دے دو یا کتابی دلیل دے دو، کوئی آیت لے کے چلے آؤ اللہ کی کسی کتاب کی، کسی نبی کا قول لے کے چلے آؤ۔ جب تمہارے پاس عقلی دلیل بھی نہیں ہے، نقلی دلیل بھی نہیں، تو تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ اس کے بعد بتائے گا کہ شرک کرنے والے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسی ہستیوں کو پکارے جو اس کی پکار سے غافل ہیں اور قیامت کے دن ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، قیامت کے دن جب لوگوں کو زندہ کیا جائے وہ انکار کریں گے، کہیں گے اے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان سے ہماری عبادت۔ قیامت کے دن انکار کریں گے اور تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، تم ان کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے۔ اس کے بعد انسان کو حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ تو احسان کر۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے تکلیفوں کے ساتھ تجھے پیٹ میں رکھا اور تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے کا پیریڈ گزرا۔ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا اور تجھے 2 سال تک دودھ پلایا، 30 مہینے کا پروسیس تھا۔ 30 مہینہ کتنا ہو گیا؟ 2.5 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کی روشنی میں حمل کی، پریگنینسی کی منیمم مدت، بچے کی ڈیلیوری کی منیمم مدت 6 مہینہ ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت اور 6 مہینہ، یہ ٹوٹل 2.5 سال۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں اپنی زندگی کے 2.5 سال تیرے لیے قربانی دیتی، تجھے پیٹ میں رکھتی ہے، تجھے دودھ پلاتی ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ انسان جوان ہو جاتا ہے، پھر 40 سال کا ہو جاتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو دعا کرتا ہے اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی ہیں، وعلی والدی، میرے ماں باپ کو دی ہیں، وان اعمل صالحا ترضا، اور اے اللہ تو مجھ کو توفیق دے میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح کر دے، جیسے میں ایک نیک بیٹا ہوں، جیسے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، جیسے میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے بچوں کی بھی اصلاح فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ اس کے بچوں کو بھی اس کا خدمت گار بنائے گا۔ بھائی بچے نوٹ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بچہ نوٹ کر رہا ہے، بچی نوٹ کر رہی ہے، اور آپ نے اگر اپنے ماں باپ کو عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے، پیار دیا ہے، احترام دیا ہے، خدمت کی ہے، تو بچہ وہ بھی نوٹ کر رہا ہے۔ تو انسان جب 40 سال کا ہو جائے، انسان کی میچورٹی کی عمر ہے 40 سال، بھئی جوان تو آدمی 20 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، مگر میچیور حقیقت میں میچیور ہوتا ہے 40 سال۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو 40 سال میں نہ سدھر سکے وہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ اگر 40 سال کے بعد بھی انسان شراب پی رہا ہے تو زندگی بھر پیے گا، اس کو سدھرنا بہت مشکل ہے۔ 40 سال کے بعد بھی عیاشی کر رہا ہے تو عیاشی کرتا رہے گا، اس کو سدھرنا بہت مشکل ہے۔ 40 سال انسان کی زندگی کا وہ ٹائم ہے کہ اب یہاں سے اس کی زندگی میچیور ہو چکی ہے۔ اگر 40 سال میں انسان نہیں سدھرا تو پھر آگے سدھرنا بہت مشکل ہے۔ تو 40 سال کا جب انسان ہو جائے تو اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے آج عمر کے اس موڑ پر پہنچایا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے میرے اوپر بھی احسان کیا، میرے والدین پر بھی احسان کیا، اے اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ عمل تو بہت کیا جاتا ہے،
مگر ایسا عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ وہ اصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا گیا۔ قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ بڑی مضبوط قوم تھی۔ لمبے چوڑے ہوتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ایک مکان بناتے تھے، ان کے اپنے اوپر بڑا ناز بھی تھا۔ تو جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ہوا بند ہو گئی۔ اب جب ہوا بند ہو گئی تو سب میدان میں بھاگے، کہیں ہوا ہی نہیں چل رہی ہے، گرمی سے بے حال ہے۔ تو آسمان میں بادل نظر آئے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ جب آسمان میں انہوں نے بادل دیکھا تو کہا کہ ارے واہ، بارش ہونے والی ہے۔ سب کے سب اکٹھا ہو گئے بادل کے نیچے۔ ہوا بھی چل نہیں رہی تھی اور آسمان میں ایک ہی بادل نظر آ رہا تھا، تو بادل دیکھ کر کے ان کو لگا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بارش ہونے والی ہے۔ وہ سب بادل کے نیچے اکٹھا ہو گئے۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل برسنے والا ہے ہمارے اوپر۔ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم، کہا کہ نہیں، یہ بادل اللہ کا عذاب بن کے آیا ہے۔ اس بادل میں سے آگ بھری ہوائیں نکلی اور سب کو ختم کر دیا۔ اس میں ایسی ہوائیں تھی، ایسی آندھی تھی کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ریح فیہا عذاب الیم، اس کے اندر ایسی ہوا تھی، ایسی آندھی تھی، اس میں اللہ کا دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، اللہ کے حکم سے اس ہوا نے سب کو برباد کر ڈالا، ختم کر ڈالا۔ اس کے بعد جنات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں سے جنات کا گزر ہوا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کرو اے نبی جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کے پاس بھیجا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ قَالُوا أَنصِتُوا، قرآن سن کر کے جنات نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جب میرا نبی قرآن کی تلاوت کر چکا تو وہ سارے کے سارے جنات اسلام لے آئے، سارے کے سارے جنات مسلمان ہو گئے اور جا کر کے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ، اگر دل سے قرآن سنا جائے، اگر دل سے قرآن سنا جائے تو قرآن کے ساتھ ایک میٹنگ انسان کے دل کی دنیا بدل دیتی۔ جنات تراویح نہیں پڑھتے تھے، جنات نے 30 دن قرآن نہیں سنا تھا، جنات نے ایک میٹنگ قرآن کی سنی تھی، لیکن ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ انہوں نے قرآن کو سنا، اور ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں اتنا اثر ہوا کہ وہ سب اسلام بھی لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم، کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے آج اس کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں نازل کی گئی ہے، اور جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو سچائی کا راستہ بتاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کا داعی ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی بات کو مان لو، وآمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ایک قرآن کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور جنات ایمان لے آئے۔ جنات تو بہرحال ہم سے ایک الگ کریشن ہے، الگ مخلوق ہیں، ہم سے خطرناک ہے وہ، ہمارے سینے میں تو انسان کا دل ہے، اس دل پر قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ کیوں ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے ہیں کہ قرآن کی آیتیں سن کر کے کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اس کے بعد مسلمان اور کافر کی زندگی کا ڈفرنس بتایا گیا۔ مسلمان اور کافر کی زندگی میں ڈفرنس کیا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا بس ایک ہی کام ہے، انجوائے کرو اور کھاؤ پیو جیسے جانور کھاتا اور پیتا ہے۔ بھئی اگر کھانا پینا اور انجوائے کرنا ہے تو کتا بھی یہی کام کرتا ہے، بلی بھی یہی کام کرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، گھومتی ہے۔
والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کافر لوگ مزہ لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ہماری زندگی کا ٹارگٹ یہی ہے کہ کھاؤ پیو انجوائے کرو، تو معاف کیجئے پھر تو یہ تو کافر کی زندگی ہے، یہ تو جانور کی زندگی ہے۔ مومن کی زندگی کھانا پینا اور انجوائمنٹ سے اوپر کی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ مومن کی زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنت کے بارے میں بتائے گا کہ جنت میں 4 طریقے کی نہریں ہوں گی، 4 قسم کی ندیاں ہوں گی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، جنت میں ایک نہر ہوگی پانی کی، اور جنت کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، وہ پانی کبھی مہکے گا نہیں، وہ پانی کبھی باسی نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، اور وہ دودھ ایسا ہوگا اس کی لذت کبھی بدلے گی نہیں۔ آپ رات کو دودھ رکھ دیجئے صبح بدل جاتا ہے، گرمی کے موسم میں صبح پھٹ جاتا ہے دودھ، لیکن جنت میں جو دودھ کی نہر ہوگی اس دودھ کی لذت کبھی نہیں بدلے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جنت میں شراب کی بھی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی۔ کون سی شراب؟ وہ شراب جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس کو پی کر کے انسان کو ہیڈیک نہیں ہوگا، انسان کا سر نہیں چکرائے گا، انسان بہکی بہکی باتیں نہیں کرے گا، اس میں لذت ہوگی، اس میں وہ لذت ہوگی کہ ہم سپوز نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں شہد کی بھی نہر ہوگی۔ دنیا میں اوریجنل شہد پانے کے لیے لوگ کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، آئے دن شہد والے آتے ہیں، صاحب ہمارے پاس اوریجنل شہد ہے، اوریجنل کے نام پہ سب ڈپلیکیٹ دیتے ہیں۔ جنت میں اوریجنل شہد ملے گی، اور وہ شہد کے چھتے سے نہیں ملے گی، اس کی باقاعدہ ایک نہر ہوگی، ایک ندی ہوگی۔ یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی جنت میں۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، میرے بندو جنت میں اتنی ساری نعمتیں تم کو ملے گی، اب تم فیصلہ کر لو کہ یہ زیادہ بہتر زندگی ہے یا اس کی زندگی زیادہ بہتر ہے جو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور جہاں اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو پانی اس کی اکڑیوں کو کاٹ دے گا۔ تمہیں یہ جنت کی 4 نہریں چاہیے یا کھولتا ہوا پانی چاہیے؟ اب تم فیصلہ کر لو اور اسی کے حساب سے تم تیاری کرو۔ اس کے بعد قرآن کریم پر تدبر کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن پر غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالا لگ گیا ہے، ان کے دل لاک ہو گئے ہیں۔ جو دل لاک ہو جائے گا اس کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر غور کرو تو تمہارے دل کے تالے کھل جائیں گے۔ جو قرآن پر غور نہیں کرتا ہے اس کا دل لاک ہو جاتا ہے۔ جیسے موبائل ہے، موبائل اگر لاک ہے موبائل کام نہیں کرے گا، موبائل کا فنکشن کام نہیں کرے گا۔ تو دل کو اگر صحیح استعمال کرنا ہے، دل کو اگر صحیح طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے، دل کے لاک کو کھولنا ہے، تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دو، قرآن پر تدبر کیا کرو، قرآن کے اوپر غور کرو۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی کچھ کوالٹیز بیان کی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم اپنوں کے لیے سخت ہیں اور غیروں کی بات آتی تو دم دبا کے بھاگ جاتے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت تھے لیکن آپس میں موم تھے، موم۔ ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ ایسے تھے، جنگ میں فولاد تھے۔ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، چچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کیونکہ سامنے بھائی تو ہے مگر اسلام پر نہیں ہے، اور جب اسلام پر نہیں ہے تو ہم اسے بھائی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اسے بیٹا سمجھتے ہی نہیں، اسے باپ سمجھتے ہی نہیں۔ تو ان کی لڑائی اسلام کی بنیاد پر تھی۔ وہ اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھتے تھے اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اپنا سگا بھائی سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ تھے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت تھے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کا نشان ہوتا تھا، ان کا چہرہ دیکھ کر کے یہ پتہ چل جاتا تھا یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے چہروں پر تکبر نہیں ہوتا تھا، ان کے چہروں پر مکاری نہیں ہوتی تھی، ان کے چہروں پر ریاکاری نہیں ہوتی تھی، ان کا چہرہ دیکھ کر کے لگ جاتا تھا یہ راتوں کو تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والے لوگ ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور میرے نبی کے صحابہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، وہ ہمیشہ تمہیں اللہ کی عبادت میں نظر آئیں گے، اور وہ ریاکار لوگ نہیں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات آتی ہے۔ سورہ حجرات کے شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کیا مطلب؟ مطلب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد اپنی مت چلاؤ، اس کے بعد یہ مت کہو بھئی حدیث تو صحیح ہے مگر ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے مسلک میں ایسا لکھا ہے، ہماری فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے۔ بھائی صاحب آپ حدیث تو صحیح پیش کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مگر معاف کیجئے گا ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چل رہے ہیں۔ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی۔ حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، بہت تیز تیز بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دونوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ طائف سے آئے ہیں۔ کہا کہ اگر تم دونوں مدینہ کے ہوتے تو بہت پٹائی کرتا تمہاری، اوجعتکما، بہت مارتا تم اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی مسجد میں آواز بلند کر کے بات کر رہے ہیں۔ یعنی صحابہ نبی کے انتقال کے بعد بھی، نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کی مسجد میں، نبی کی قبر کے پاس اونچی آواز سے بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، وہ بیچارے نیچرلی ان کی آواز جو ہے بڑی اونچی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے لاؤڈ اسپیکر بج رہا ہے، اتنی تیز ان کی آواز ہوتی ہے، ہوتے ہیں نا بعض لوگ۔ تو حضرت ثابت بن قیس کی آواز نیچرلی بہت تیز تھی۔ اب جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت ثابت بن قیس ڈر گئے، بولے یار میری آواز تو بہت اونچی ہے، اب میں نبی کے سامنے بولوں گا اور نبی کی آواز سے میری آواز بلند ہو جائے گی تو میری تو ساری نیکی برباد ہو جائے گی، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ حضرت ثابت بن قیس نے اللہ کے نبی کے پاس آنا بند کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے، پوچھا صحابہ سے کیا بات ہے، بیمار ومار تو نہیں ہے؟ بلوایا ہوں، آئے بیچارے ڈرے ڈرے سہمے سے، کیا بات ہے کیوں نہیں آ رہے ہو ہمارے پاس؟ یا رسول اللہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو ورنہ تمہاری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی میری آواز بہت اونچی ہے، میں آپ کے سامنے بولوں گا ہو سکتا ہے میری نیکیاں برباد ہو جائیں، میں جہنم میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں تم جنتی ہو، انت من اہل الجنہ، تم جنتی ہو۔ اب نبی نے جب جنتی کہہ دیا، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کر کے بڑا فخر کرتے تھے، جب ثابت بن قیس ہمارے سامنے سے گزرتے تھے ہم کہتے تھے دیکھو کسی زندہ انسان کو اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو، جس کو نبی نے جنتی کہہ دیا ہے تو اس کو دیکھو۔ یہ صحابہ تھے، آواز اگر ان کی نیچرل بھی اونچی تھی تو ان کو ڈر لگا کہ کہیں میری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا کہ مسلمان کسی بھی خبر کی تحقیق کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے بس وہ فارورڈ کرے، کاپی پیسٹ کرے، نہیں، میسج آیا فارورڈ کر دیا، ویڈیو آیا فارورڈ کر دیا، نہیں، ایسا نہیں کرتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کوئی ایسا ریئیکشن کر دو، تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو جس کی وجہ سے تمہیں پچھتانا پڑے. مسلمان خبر کی تحقیق کر لے، ویریفائی کر لے، چیک کر لے، ذمہ داروں سے رابطہ کر لے کہ خبر صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد خبر صحیح بھی ہے تو ہر صحیح خبر کو فارورڈ نہیں کیا جاتا. کبھی کبھی خبر صحیح ہوتی ہے، ویڈیو صحیح ہوتا ہے، مگر اس کو فارورڈ کرنا، اس کو شیئر کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو ہر خبر کے پہلے تحقیق کر لو. مسلمان تحقیق کرتا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ آپس میں اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیں. انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دو. آج صلح کون کراتا ہے؟ آج تو جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ مزہ لیتے ہیں، پبلک اکٹھا ہو جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے دیکھے فلاں فلاں کو کیسے مارتا ہے، فلاں فلاں کو کیسے گالی دیتا ہے. آج لوگ جھگڑوں کو انجوائے کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جھگڑوں کو ختم کرنے والے، اور جھگڑے کو ختم کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ نماز، روزہ اور صدقہ اور خیرات اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی کبھی جھگڑے کو مٹانا اس سے بھی بڑا کام ہوتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی. اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو شریعت کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں. تو کہا گیا کہ صلح کرا دو. اب جب صلح کرانے کی بات کہی گئی تو اب بتایا گیا کہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے، جھگڑے کی شروعات کہاں سے ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. خبردار کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو. اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ عورت اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. تو جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو، مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے اور مذاق اڑانا ایک الگ چیز ہے. مذاق کرتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں سے مذاق اڑانے لگتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ لیا اور سامنے والے کو حقیر سمجھ لیا. تو مذاق اڑانے کی اجازت نہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تہمت نہ لگاؤ. ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. دوسرے کے اوپر عیب لگانے کے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. ہمارا حال کیا ہے؟ دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب ہمیں نظر آ جاتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب ہمیں نظر نہیں آتے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دوسروں کے عیب کو ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب کو ہم چھپا لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب مت کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے مت یاد کرو. نام مت بگاڑو کسی کا، کسی کو برے لقب سے یاد مت. اور برے لقب سے یاد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کی پچھلی زندگی کا نام لے کر کے اس کو تانا مارنا. ارے بھائی، یہ تو پہلے شراب پیتا تھا آج بڑا نیک بن گیا. پہلے یہ لڑکیوں کے چکر میں رہتا تھا آج بڑا پانچوں ٹائم کا نمازی بن گیا. پہلے کون کیا تھا، پہلے کی زندگی کا تانا دینا یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اسلام لانے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا بہت بڑا گناہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جلدی سے توبہ کر لو، کیونکہ جو توبہ نہیں کرے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. جس نے توبہ کر لیا، پہلے شرابی تھا اب توبہ کر لیا، اب آپ اس کو شرابی ہونے کا تانا نہیں دے سکتے. پہلے مشرک تھا اب توبہ کر لیا، اب آپ اس کو مشرک ہونے کا تانا نہیں دے سکتے، اس کو زانی ہونے کا تانا نہیں دے سکتے. تو جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جھگڑے کی ایک اور جڑ بتائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تین چیزیں بتائی. کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ، بدگمانی مت پالو. آج ہم لوگ جلدی سے بدگمانی پال لیتے ہیں. خاص طور سے اگر کوئی کسی سے ہماری دشمنی ہے تو اس کے بارے میں غلط صحیح کیوں نیوز ملے ہم مان لیتے ہیں.
تو بدگمانی کا کوئی علاج نہیں. یہ بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف بدگمانی ہو جائے تو طلاق ہو جاتا ہے. بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف بدگمانی ہو جائے تو بیوی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. بدگمانی رشتوں کے لیے قاتل ہے میرے بھائیوں. اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کرو. اس کے بعد فرمائے گا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. کون کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، جاسوسی مت کرو، تہمے مت کرو. اسی نے کسی دوسرے کے گھر میں تاک جھانک کرنے کو حرام قرار دیا، کسی دوسرے کی بات سننے کو حرام قرار دیا گیا. آج کے زمانے میں بغیر اجازت کسی کی کال ریکارڈ کرنا حرام ہے، بغیر اجازت کسی کا میسج پڑھنا حرام ہے، بغیر اجازت کسی کا موبائل چیک کرنا حرام ہے. یہ تب جاسوسی کے اندر آئے گا. ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی. جھگڑے یہاں سے شروع ہوئے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور خبردار کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کا مطلب، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی برائی بیان کرو. صحابہ نے کہا اگر برائی ہے تو، کا برائی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی نہیں ہے تو غیبت نہیں ہے. غیبت سے بھی ایک قدم آگے کی چیز ہے، اس کا نام ہے بہتان، اس کا نام ہے الزام، اس کا نام ہے تہمت. تو کہا کہ غیبت مت کرو. کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کبھی پسند کرو گے؟ کبھی نہیں کرو گے. اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا تو اپنے بھائی کی غیبت تم کیسے کر لیتے؟ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے، اور سورہ قاف میں اللہ نے ایک بات یہ بیان کی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی بات بولتا ہے اس کو ایک ریکارڈ کرنے والا فرشتہ ریکارڈ کرتا ہے. انسان جو بھی زبان سے نکال رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے. صحیح بول رہے ہو کہ غلط بول رہے ہو، سچ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ہماری ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے ہمیں حساب دینا پڑے گا میرے بھائی. تو یہ تھی 25ویں اور 26ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج لوگ زنا کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر زنا کرتے ہیں. دیکھیے توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اور گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اب جو آدمی توبہ کرتا ہے اور پھر وہی کام کرتا ہے، اس کا مطلب وہ توبہ کر ہی نہیں رہا ہے، توبہ کا مذاق بنا رہا ہے. تو ایسا انسان توبہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. ایسے انسان کی اللہ کی معافی نہیں ہوگی. توبہ، سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش نہ کرے، اس گناہ سے اپنے دامن کو بچائے. میرے پاس گولڈ سیونگ کرے ہیں تو کیا اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا؟ بالکل نکالنا ہوگا. اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ کا گولڈ ہے، آپ نے سیونگ میں رکھا ہے یا زیور کے طور پہ عورت پہن رہی ہے، تب بھی اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے. لوگ جنازے کو دفن کرنے کے بعد قرآن کی کچھ آیت یا صورتیں پڑھتے ہیں، کیا جائز ہے؟ دفن کرنے کے بعد قرآن کی کوئی آیت تو نہیں پڑھنا ہے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مردے کو دفن کرتے ہو، جیسے ہی تم دفن کر کے جانے لگتے ہو فوراً اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے، اور تمہارے جانے کے بعد تمہارے جوتے کی آواز تک اس کو سنائی دیتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مٹی دینے کے بعد، دفن کرنے کے بعد مردے کے لیے دعا کرو. اب دعا کیا کریں؟ ہم اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو تو ثابت قدم رکھ، اس کو قبر کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق دے. اس طریقے سے ہم دعا کر سکتے ہیں. باقی وہاں قرآن کی کوئی خاص آیت پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. وہ جو حدیث ہے کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کی اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہے، اور اگر کوئی شخص ہے جو گناہ کرتے ہو لیکن یہ عمل کرتا ہے تو دیکھیے شریعت میں ایسی جو تمام چیزیں ہیں کہ یہ کام کرو تو جنت ملے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو بھی گناہ کر رہا ہے اب آیت الکرسی خالی پڑھ دے فرض نماز کے بعد وہ سیدھے جنت میں جائے گا، وہ شراب پیتا رہے، زنا کرتا رہے، چوری کرتا رہے، ایسا نہیں ہے. ایسی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہاں ہم ساتھ میں یہ کنڈیشن لگائیں گے
کہ اس کے باقی گناہوں سے وہ بچتا ہو. جیسے حج کے بارے میں کہا گیا کہ حج کر کے جب انسان آتا ہے حج مبرور کر کے تو ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حج کر کے آؤ تو جو چاہے سو کرو اور کہو کہ صاحب مولوی صاحب تو حدیث پڑھ کے سنا چکے ہیں کہ بالکل میں تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوں. تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اسلام کی وہ اپلائی ہوں. آپ آیت الکرسی پڑھیے، یقیناً بہت فضیلت کا کام ہے، مگر ساتھ میں آپ گناہوں سے بچیے، نماز کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ وہ آیت الکرسی کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.